نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو مقام حدیبیہ پر کفار مکہ نے روک لیا اور کہا کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ شریف میں بھیجا اور حضور نے فرمایا عثمان انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے۔ حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے جناب عثمان غنی کو روک لیا اور سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ آپ اگر طواف کرنا چاہیں تو کر لیں، صحیح کرنا چاہیں تو کر لیں، عمرہ مکمل کر لیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں مدینے والے رسول کے بغیر عمرہ کر لوں گا؟ میں اسی دن کروں گا جس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہاں بھی کچھ صحابہ نے کہا مقام حدیبیہ میں کہ عثمان کو اللہ نے موقع دے دیا ہے، وہ تو رج رج کے کعبے کی زیارت کریں گے اور وہ کھل کے طواف کریں گے، وہ صحیح کریں گے، وہ حجر اسود کے بوسے لیں گے۔ صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے تو حضور غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب بات ختم ہوئی تو فرمایا فکر نہ کرو میرا عثمان، میں فکر نہ کرو میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ ہاں مجھے کیا غرض تھی نماز تھے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہنے لگے اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہاں سے خبر موصول ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن جب خبر آئی تو صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا، ہم جہاد کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے جذبات ٹھنڈے نہیں کرتا بلکہ جذبات کو صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ وہ جب صحابہ میں جوش پیدا ہوا نا کہ عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب کو بلایا، فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم جہاد کرو گے اور جہاد میں ثابت قدم رہو گے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب سب لوگ آئے کہ ہم جہاد کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، عثمان کا بدلہ بھی لیں گے۔ وہ بیعت تھی کہ کیا نرالا رنگ تھا، اور حضور کو پتا تھا، وہ بھلا کس دلیل سے پتا تھا؟ جب سے اب صحابہ بیعت کر چکے نا، اب جو آدمی شہید ہو جائے اس کی تو بیعت نہیں نہ ہوتی، لیکن نبی کریم نے اپنا دست مبارک کھڑا کیا، فرمایا بھی یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو میں عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں، عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں۔ اب وہ صحابہ کے اندر جذبہ، وہ شوق، وہ حضرت عثمان کے لیے پیار، وہ جہاد کے لیے تڑپ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیا انداز ہے! فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن جن نے وہاں بیٹھ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس آیت کے بعد اللہ نے وعدہ کر لیا ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، سارے جنتی ہو گئے۔ سن لو بات، اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ خاص نقطہ ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ انہوں نے جہاد کیا نہیں، جہاد پر بیعت کی، وہ لڑنے گئے نہیں، لڑنے کا پختہ ارادہ کیا، ابھی کفر کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دے دیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ چلو جہاد جب آئے گا تب تو دیکھی جائے گی، ارادے تو کرو نا۔ رب تو ارادوں پر ہی جنت کے وعدے فرما دیتا ہے، ارادوں پر ہی۔ ہماری نیتیں ہی نہیں بنتی، ہمارا پروگرام ہی نہیں بنتا، ہمارا کوئی ایسا ذہن ہی نہیں بنتا۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کے تعلق سے اگر میٹنگ بھی بیٹھے، بیعت بھی ہو، تو اللہ تو ان بندوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے جو ان کے لیے اکٹھے ہوتے۔ حضرت عثمان غنی میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں جید ترین آدمی، اور یہ حضور کے داماد ہیں۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے، کل ازواجک و بنات، اے محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اور بیٹیوں سے بھی کہہ دو۔ اللہ نے قرآن میں بیٹی نہیں کہا، بنات کہا۔ سورہ احزاب دیکھ لیجئے گا،
اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہے. لوگ عمروں کا حساب لگاتے پھرتے ہیں عمروں کا, اتنی عمر میں شادی ہو تو ہے. او خدا کے بندے تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کہہ رہے اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. حضور کی 4 بیٹیاں, حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں, ان کی بڑی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک اپنی نواسی سے بڑا پیار کرتے تھے. حضور نکلنے لگتے نماز کے لیے تو بچی ضد کرتی, نانا میں نے نہیں جانے دینا. بڑا سیانا بندہ بھی ہو تو چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہے, چھپ کے باہر نکلنا پڑتا ہے, بچے نہیں نکلنے دیتے. حالانکہ بندہ کسی سے نہیں ڈر رہا, سمجھدار ہے, پر وہ کہتا ہے اسے ذرا سائڈ پہ کر. پیار ہوتا ہے نا جی, دل نہیں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری بیٹی ضد کرنے لگی, حضور نماز کے لیے جا رہے تھے, نانا کے ساتھ جانا ہے. میں نے بچی کو زبردستی پکڑا, میں نے کہا بیٹھ جاؤ, حضور آپ جائیں. بچی رونے لگی تو حضور واپس آ گئے. تو کہتا ہے حضور کی ہمیں باقی نواسیاں نہیں ملتے, بخاری میں پڑھ ہیں باقی کے بھی. نبی پاک واپس آ گئے اور فرمایا نہ زینب رلا دے مجھے, میں ساتھ ہی لے جاتا ہوں. ابا جان آپ نماز پڑھیں گے, بچی سنبھالیں گے؟ فرمایا دونوں کام ہی کر لوں گا. حضور لے آئے جناب امامہ کو, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. گویا نماز بھی ہو رہی ہے اور نواسی کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے. امامہ بنت زینب کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ کے رسول رکوع میں گئے تو بچی کو کھڑا کر, شہزادی حضور کی زلفوں سے کھیلتی رہی. سجدے میں گئے تو زلفوں سے کھیلتی رہی. حضور پھر اٹھے تو بچی کو پھر اٹھا لیا. تو میرے رسول پاک کی 4 بیٹیاں. میں نے قصداً آج کچھ ایسی روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں صرف حضرت عثمان غنی کی شان نہ ہو, جناب رقیہ کا بھی ذکر ہو. حضور نے حضرت رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی, سب سے بڑی جناب زینب ہے, دوسری رقیہ ہے, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن حزم فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ ہی سونے تھے, پر صحابہ میں جو سب سے سونے تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے. اونچا لمبا قد تھا, گھنی داڑھی تھی, حسن تھا, جمال تھا, اور شرمیلے تھے. حضرت عثمان غنی حیا والے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ طبرانی کی حدیث ہے, حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا. یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے کہ جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے. آپ یقین کریں پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی پیک بھی کرا لوں بچوں کے لیے, اپنے یاد آتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا عمدہ تھا, گوشت پکا تھا, حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا, فرمایا جا میری بیٹی رقیہ کو دے آ. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو میں چھوٹا تھا, دوسرا بھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھیں, ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمان غنی کے گھر, دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رقیہ کی جانب دیکھتا, کبھی حضرت عثمان غنی, اور مجھے بھول ہی گیا میں کس کام آیا ہوں, مجھے بھول گیا, میں محو ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ حضور کے داماد اور شہزادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی ہی نہیں. کہتے ہیں جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمان غنی مسکرائے, فرمانے لگے اسامہ کدھر آئے تھے یار؟ تو جیسے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا. کہتے ہیں میں نے پیش کیا, جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ, یہ چاؤ ہوتا ہے نا, یہ چاؤ ہوتا ہے. گاؤں میں کسی کی بارات آتی ہے تو پرانی عورتیں جو ہوتی تھیں وہ دولہا دیکھ کے کہتی تھی اللہ نے بڑی سونی جوڑی ملا دی. کیا بات, یہ ایک چاؤ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا حضور کمال ہے, کیا اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے داماد کو نوازا ہے, کمال ہے. کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا, لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا, مجھے بتانا ہی نہیں پڑا, حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا. فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ میں نے عرض کی حضور نہیں, میں نے پہلے, کیا بریلی کے امام کا انداز ہے, فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, کیونکہ تو ہے عین نور تو تیرا سب گھرانہ ہی نور کا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رقیہ خوبصورت ترین. اچھا مکہ شریف میں بڑے ظلم کیے لوگوں نے مسلمانوں پہ. مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے. ایک ہجرت مدینہ شریف سے پہلے ہوئی تھی, اس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے. اس ہجرت حبشہ میں نبی پاک کی شہزادی جناب رقیہ بھی شامل تھی اور حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے. حضرت رقیہ نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ سب لوگ حبشہ جا رہے ہیں تو میں اور عثمان بھی چلے جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ, یہاں کافر تنگ کرتے ہیں, وہاں جا کے یکسوئی سے رہو گے. یہ دونوں میاں بیوی چلے گئے, ہجرت کر لی حبشہ کی جانب اللہ کے راستے میں. حدیث میں مجموع الزوائد میں جو لفظ ہے نا وہ نرالے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر آنے جانے والے سے پوچھتے میری رقیہ کا کیا حال ہے, میرے عثمان کا کیا حال ہے, لیکن خبر نہ کوئی ملتی. حضور پریشان رہتے. صحابہ فرماتے ہیں ایک عورت ایک دن آئی, نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بھی فوراً پوچھا بتاؤ نا میرے عثمان اور رقیہ کا کیا حال ہے, ملی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں مل کے آئی ہوں, عثمان کو تو اللہ نے شان ہی بڑی دی ہے, وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو رب اسے سونا بنا دیتا ہے. وہ تو کمال ہو گئی. اللہ کے حبیب وہ بڑے سکون میں ہیں, سکھی ہیں. اب حضور نے بیان کیا مجموع الزوائد میں اور تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا. اب یہاں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے, حضور فرمانے لگے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام, ہجرت بہت بڑا مقام ہے اگر کوئی دین کے لیے کرے, لیکن صحابہ نے ہجرت کی تو اکیلے اکیلے. حضرت ابو بکر بھی ہجرت کر کے گئے تو اکیلے, حضرت عمر بھی گئے تو اکیلے. لیکن حضور فرمانے لگے انبیاء میں سے حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ, چونکہ گھر والوں کو لے کے ہجرت کرنا مشکل ہوتا ہے, جو کام مشکل ہو اس پہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے. حضرت لوط نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کو لے کے. فرمایا جناب لوط سے لے کر آج تک دوبارہ اگر کسی جوڑے کو ہجرت کرنے کی سعادت ملی ہے